صدق اللہ العظیم. روشی پڑھیے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و ثنا کے بعد کم کریں آواز نا، سادہ کریں، یہ گونج نہ ہے اس میں نا، جس طرح ہم مسجد کے لاؤڈ اسپیکر ہوتے ہیں. حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا. دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین مجلس، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا. آنے والا ہر نبی اپنے دور میں اپنی قوم کو رشد و ہدایت کی دعوت دیتا. نبی کی تبلیغ سے متاثر ہو کے کچھ لوگ ان کے ساتھ جڑ جاتے جو دینی کاموں میں ان کے معاون و مددگار بنتے، اور پھر ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی محنت سے اسلام پھیلتا. میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال بعد تشریف لاتے ہیں. اور اس وقت حالات کیا تھے؟ اخلاق بگڑے ہوئے تھے. حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا. میں نے عرض کیا اخلاقی قدریں زوال پذیر تھیں. سید سلیم گیلانی فرماتے ہیں زیست یک بستہ تھی تاریک نہا خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی نمو سے یاری، آب آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں. کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں. پوری دنیا میں اندھیرے تھے. آقا تشریف لاتے ہیں اور مکہ کے کٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلاتے ہیں. پھر اتنے اجالے انوار اترتے ہیں کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں ہیں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا جزیرے عرب میں گونج اٹھتی ہے. تو جس شخص کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا، ایمان لانے میں جو سبقت اختیار کرتا ہے، بہت بڑا نام، وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈھب اور سلیقہ بھی جانتا ہے. میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا. حضور کے دینی کاموں میں پہلے معاون و مددگار کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فرد واحد سے اسلام پھیلا ہے. مکہ المکرمہ میں مردوں میں سب سے پہلے ایمان سیدنا صدیق اکبر لائے ہیں. خواتین میں سب سے پہلے ایمان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائی ہیں. اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان مولا کائنات لائے ہیں. اور آزاد غلام جو تھے ان میں سب سے پہلے زید بن حارثہ ایمان لائے ہیں. اور جو غلام ابن غلام تھے ان میں سب سے پہلے ایمان لانے والے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضور تشریف لائے تو قولوا لا الہ الا اللہ کا نغمہ چھیڑا، تو حضور کے ساتھ لوگ جڑے اور وہ دینی کاموں میں حضور کے معاون مددگار بنے. ان شخصیات میں آج جس شخصیت کو میں نے موضوع سخن بنایا، بہت بڑا نام، بہت بڑا حوالہ، بچپن سے تا دم آخر حضور کے نام، بچپن سے جوانی حضور کے نام لگانے والی شخصیت. اسی ماہ مبارک میں 13 رجب المرجب کو ان کی ولادت ہوئی. آج ہم انہی کی شخصیت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کریں گے، اور اس شخصیت کو زمانہ حضرت علی المرتضیٰ شیر پناہ کے نام سے جانتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا زاد بیٹے ہیں. حضور کے والد گرامی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی جن کا نام عمران ہے، ابو طالب ان کی کنیت ہے، اور کنیت نام پہ غالب آ گئی. یہ دونوں سگے بھائی ہیں. جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. آپ کے بعد انہیں ہی شیخ قریش، رئیس مکہ اور سید العرب کا لقب ملا. اور یہی وہ شخصیات ہیں جنہیں کعبے
کہ کلید بردار بھی یہی ہے اور حجاج کے ساقی بھی یہی لوگ ہیں۔ حضور کے والد گرامی 25 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ یہ اس وقت ہوا جب حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں تھے، تو آپ کے والد گرامی شادی کے کچھ عرصہ بعد تجارت کے لیے ملک شام گئے اور وہاں سے واپس عبد المطلب کے ننہال یثرب آئے۔ یثرب بیماریوں کا گھر تھا، آئے اور بیمار ہو گئے۔ قافلہ چند دن ٹھہر گیا کہ آپ کی طبیعت بحال ہو اور ہم آپ کو ساتھ لے چلے، لیکن طبیعت دن بدن بگڑنے لگی تو قافلہ واپس چلا گیا اور جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور یہ خبر مکہ المکرمہ میں عبد المطلب کے خاندان پر بجلی کی طرح گئی۔ سیدہ آمنہ نے تو ابھی اپنے ماہ تمام کو جی بھر کے دیکھا نہیں تھا، اور ان کا جی چاہا کہ میں اڑ کے یثرب چلی جاؤں، مٹی کے اس تودے کو دیکھوں اور اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں۔ میرے نبی کے والد گرامی 25 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضور دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی کفالت کا ذمہ جو ہے آپ کے دادا جان نے اٹھا لیا۔ 8 سال کی عمر میں ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ کے چچا جناب ابو طالب حضرت مولا کائنات کے والد گرامی، انہوں نے آپ کی کفالت اپنے کندھوں پہ لے لی۔ اس خاندان نے بے پناہ حضور کو محبتیں دی۔ 15 سال حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا جو مولا کائنات کی والدہ ہیں، بے پناہ محبتیں دی۔ جب آپ کا وصال ہوا تو مولا کائنات نے آ کے عرض کیا کہ حضور میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور خود قبر میں اترے، پھر ان کے لیے بہت ساری دعائیں کی۔ تو یہ حضور کے بھائی ہیں، بے پناہ آپس میں محبتیں تھیں۔ اچھا، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور میں عمر سے 30 سال چھوٹے ہیں۔ جب حضرت مولا کائنات کی ولادت ہوئی تو فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں پیش کرتی ہیں، عرض کرتی حضور اللہ نے بیٹا دیا ہے لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا۔ حضور نے گود میں لیا تو مولا کائنات نے آنکھیں کھول دی۔ دنیا میں آئے تو سب سے پہلے سبحان اللہ ان کی آنکھوں نے جو نظارہ دیکھا وہ محمد عربی کا رخ انور دیکھا۔ نگاہوں کا افتتاح جو ہوا وہ رخ مصطفیٰ سے ہوا۔ میرے نبی نے اپنی زبان مولا کائنات کے منہ میں رکھ دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا کائنات کو اعزاز کیا ملا؟ دنیا میں آئے تو غذا کے طور پر حضور کا لباب نصیب ہوتا ہے۔ یار یہ وہ لباب جو قتادہ کی آنکھ پہ لگے تو شفا ملے، حضرت جابر کی ہڈیاں میں آئے تو برکت آ جائے۔ حضرت فدیق ایک صحابی ہے، کہتے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، سانپ کے انڈوں پہ پاؤں آیا تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ حضور آج تک یہاں سے کوئی سائل خالی نہیں گیا، اور آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ آنکھوں کے دیدے روشن ہو جائیں۔ میرے نبی نے لباب لگایا تو حضرت فدیق کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ آپ فرما دیں اتنی روشن ہوئی کہ میں 80 سال کی عمر میں سوئی میں دھاگا ڈال لیا کرتا۔ یہ وہ لباب ہے۔ حضرت شیخ جزولی ایک بہت بڑا نام ہے، دلائل الخیرات میں امت کو درود پہ تحفہ دیا، لکھنے کا سبب بیان کرتے ہیں۔ فرماتے میں شہر سوس کے قریب سے گزرا، میری نماز عصر کا وقت، ظہر کا وقت تنگ پڑ گیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک کنواں نظر آیا لیکن وہاں سے پانی نکالنے کے لیے ڈور رسی نہیں تھی۔ فرماتے ہیں قریب 8-9 سالہ بچی بکریاں چلا رہی تھی۔ میں نے اس بیٹی کو کہا بیٹا ہمیں اپنے گاؤں سے ڈور رسی لا دو۔ وہ ڈور رسی لینے نہیں گئی بلکہ چھوٹی چھوٹی باتیں شروع کر دی، کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، کہاں کے ارادے ہیں۔ شیخ کا نام بڑا تھا، جب نام بتایا تو وہ پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتی حضرت ناراض نہیں ہونا، میں نے آپ کے تقوی و عبادت کے تذکرے سنے ہیں لیکن افسوس کہ آپ سے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہو رہا۔ شیخ فرماتے یہ بات کیا کہ بچی کنویں پر آئی، اس میں آ کر کے اس نے تھوک پھینکی تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا۔ فرماتے میرا سارا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا، اللہ کہانی کیا ہے؟ خیر فرماتے وضو بنایا، نماز پڑھی اور میں نے اس بچی کو بلا لیا اور بلا کے کہا بیٹا کیا وظیفہ پڑھتی ہو جس کی برکت سے یہ پانی اوپر آیا؟ وہ کہتے حضرت صبح اجڑ لے کے آتی ہوں، رات گھر چلی جاتی ہوں۔ فرماتے میں نے ترلا کر لیا، کہتی یہ 10 دے پڑھنے کی، میں بھی اس وظیفے شامل ہو جاؤں۔ اس نے کہا حضرت ایک بات پہ بڑا فخر ہے، یہ فخر اپنے بچوں کو اپنی نسلوں کو دیجیے گا، خود بھی ساتھ لے کے جائیے گا۔ وہ بچی کہتے مجھے ایک بات پہ بڑا فخر ہے۔ کہا وہ کیا؟ وہ کہتی میں سارا دن بکریاں بھی چراتی ہوں اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی ہوں۔ اس نے کہا میں نے تو حضور کی سنت کو ادا کیا ہے کہ حضور ایک سفر میں تھے، پانی کی ضرورت تھی، سر راکوں آیا، میرے نبی نے اس میں اپنا لباب پھینکا تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا۔ میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ مولا کائنات دنیا میں آئے
حضور نے گود میں لیا تو آنکھیں کھول دی اور دنیا میں آئے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب نصیب ہوا۔ اچھا سنیے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل ولادت میرے نبی نے دیا ہے۔ یہ تقسیم دیکھیے گا، غسل ولادت حضرت علی کو حضور نے دیا اور حضور کو آخری غسل مولا کائنات نے دیا ہے۔ اچھا جب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو غسل دیا نا تو آپ فرماتے کہ حضور کی پلکوں پہ پانی کے کچھ قطرے آ کے ٹھہر گئے۔ فرماتے میں اس کو روئی سے صاف کرنے لگا تو پھر میری محبت نے جوش مارا کہ یہ قطرے روئی سے صاف کرو گے؟ فرماتے میں نے لب قریب کر کے وہ قطرے چوس لیے۔ فرماتے جو ہی وہ قطرے میرے اندر آئے اللہ نے میرے لیے علم کے خزانے کھول دیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا، نام علی رکھا۔ اور فاطمہ بنت اسد فرماتی جب اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو مجھے غائب سے یہی آواز آئی کہ اپنے بیٹے کا نام علی رکھنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی جناب عمران جن کی کنیت ابو طالب ہے، یہ کثیر العیال تھے اور ان کی معیشت زیادہ مضبوط نہیں تھی۔ مکہ میں قحط پڑا تو میرے کریم آقا نے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا اور مولا کائنات کی کفالت حضور نے کی۔ اور اب آئیے حضرت مولا کائنات کے ایمان پہ بات کرتے ہیں۔ 10 سال کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی بہاریں نصیب ہوئی۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا لوگوں کو بلاؤ، جمع کرو، ہم کھانا دیں گے، بعد میں بات سنائیں گے۔ لوگ جمع ہوئے، انہیں کھانا دیا گیا۔ حضور اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ میں نے کوئی بات سناؤں، ابھی کچھ کہنا تھا کہ لوگ اٹھ کے چلے گئے، انہوں نے بات نہیں سنی۔ حضور فرماتے دوبارہ بلاؤ، کھانا بعد میں دیں گے، پہلے بات سنائیں گے۔ لوگ جمع ہوئے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ ارشاد فرمایا کوئی میرے ساتھ چلے گا، کوئی میرا معاون، کوئی میرا مددگار بنے گا؟ راوی لکھتا ہے زبانیں گم ہو گئی، کوئی نہ بولا۔ پھر اس مجمع میں ایک بچہ اٹھا جس کا قد چھوٹا تھا، پیٹ بڑا تھا، اس نے تن پہ قمیض پہنی ہوئی تھی، اس کی 2 جیبیں تھی اور وہ ایک جیب سے کھجور نکالتا ہے، منہ میں ڈالتا ہے، گٹھلی دوسری جیب میں ڈالتا ہے اور ایڑیوں کے بل کھڑا ہوا اور پوری قوت سے بولا۔ حفیظ جلندری اس بچے کے جذبوں کو بیان کرتا ہے۔ اس بچے نے کہا کہ میں اس بری بزم میں یہ اعلان کرتا ہوں، خدا کے اس نبی پر جان و دل قربان کرتا ہوں۔ یہ قوم کی قسمت تھی صاحب، انہوں نے کہا لو ایک بھائی نبی اور ایک بھائی امتی بن گیا، گھر میں ہی نبی اور گھر میں ہی امتی جنم لینے لگے۔ تو بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت علی کے بہت سارے اعزازات ہیں۔ حضرت علی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور فرمایا کہ مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا اور منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا، اور فرمایا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن سیدہ عائشہ عرض کرتی ہے ابا جان میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب حضور کی مجلس نور میں بیٹھے ہوتے ہیں صاحب تو آپ مولا کائنات کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے بیٹھے ہوتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو بکر کی جان ہے، میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا ہے کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ یار علی جن راہوں سے گزرے ان راہوں کو بھی دیکھنا عبادت ہے۔ اب یہاں ایک بات تو دل میں آئی، جنہوں نے حضرت علی کا زمانہ پایا انہوں نے دیکھا، درجہ لیا، جن راہوں سے گزرے ان راہوں کو بھی دیکھا۔ ہم تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہیں، تو ہمارے لیے بھی کوئی اعزاز ہے؟ میرے نبی فرماتے علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے نبی کی بے پناہ محبتیں، اور میں نے عرض کیا بہت سارے اعزازات۔ یہ کتنا بڑا اعزاز کہ حضور کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مولا کائنات سے ہوا، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے 5 جن میں 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا فرمائی، جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، حسن، حسین اور محسن، اور بیٹیوں میں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم ہے۔ ایک بیٹی بچپن میں ہی انتقال کر گئی اور ایک بیٹی کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ یہاں میں عرض کروں، یہاں کچھ بدبخت لوگ یہ بات کرتے ہیں، معاذ اللہ، بعض نے کہا یہاں تک کہ مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت ہے کہ اس کا نام عمر ہے۔ ایسے نالائق اور بدبخت لوگ آپ کی نظروں میں گلی محلوں میں نظر آئیں گے کہ جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ 6 صحابہ کے علاوہ معاذ اللہ سب جہنمی ہیں، مفاد پرست تھے، حق غصب کیا گیا۔ یار مجھے بتائیے گا کہ کبھی دشمنوں کے گھروں میں بھی لوگ رشتہ داری جوڑتے ہیں؟
حضرت علی کی بیٹی کا نکاح حضرت عمر فاروق سے ہوا ہے، تو رشتے میں حضرت عمر اور حضرت علی آپس میں کیا لگے؟ وہ سسر لگے، یہ داماد لگے۔ کبھی دشمنوں سے بھی رشتہ داری جوڑی جاتی ہے، یہ آپس میں بڑی محبتیں کرتے تھے۔ یہ دیواریں ان بدبخت لوگوں نے کھڑی کی۔ میں کہتا ہوں بھائی اپنی نسلوں کو صحابہ کا پیار سکھاؤ، اہل بیت کا پیار سکھاؤ۔ روزانہ کی بنیاد پہ یہ دیکھ لو، اسلام آباد سے کراچی تک تورے بولے گئے، صحابہ کو گالیاں دی گئی۔ بھائی جان آپ روزانہ کی بنیاد پر، جیسا ٹیچر ایک نیا سبق لے کے کلاس میں آتا ہے نا، آپ بھی روزانہ کی بنیاد پہ چٹائی بچھاؤ اور اپنے بچوں کو کہو آؤ بچوں آج ابو بکر کی باتیں کریں، آؤ بچوں آج عمر فاروق کی باتیں کریں، عثمان غنی کی باتیں کریں، مولا علی کی باتیں کریں۔ یقین جانیے گا آپ اپنے بچوں کو سکھاؤ گے تو اس کے نتائج آئیں گے۔ گدی سے زبان کھینچ لے گا کہ میری ماں تو بچپن میں کہہ گئی ہے، سکھا گئی ہے کہ ابو بکر وہ ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، ابو بکر کو صلہ قیامت کا دن میرا رب ہی عطا فرمائے۔ ہم نے سکھانا ہے، اگر سکھائیں گے نہیں تو یہ گلی گلی گستاخ آپ کو ملیں گے، اور اگر سکھا جائیں گے تو پھر خود سے زبان کھینچ لیں گے کہ میرے کریم آقا نے تو صحابہ کے بارے میں اتنی محبتیں دی اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جان نثار صحابی حضرت مولا کائنات اور حضرت عمر فاروق کا آپس میں جو محبت کا رشتہ ہے، یہ سسر اور داماد کا رشتہ ہے۔ حضرت علی کی بیٹی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی ہے۔ میں نے عرض کیا یہ آپس میں بے پناہ محبتیں کرنے والے ہیں۔ اللہ کے حبیب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی میں اذان ہوئی، اور اذان کے بعد میں مسجد میں چلا گیا، اور جب میں مسجد میں گیا تو حضرت عمر فاروق کی اقتداء میں ہمیں نماز کا موقع ملا، بلکہ حضور کی اقتداء میں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ خواب میں نے دیکھا کہ حضور مصلی امامت میں اور ہم پیچھے کھڑے ہیں۔ حضور نے 2 مخصوص صورتیں تلاوت کی، تو فرماتے ہیں کہ سلام پھیرا، میں بعد میں سناؤں گا، یہاں عرض کرتا چلوں میرے نبی کا فرمان ہے جس کی خواب میں میں آؤں میں ہی آتا ہوں، اور فرمایا جسے کچھ عطا کروں محض گمان نہیں حقیقت میں عطا کرتا ہوں۔ یہ بصیری سے پوچھ لو، دیکھیے میری خواب میں آپ اور میں آپ کی خواب میں آؤں تو یہ محض خواب ہوگا۔ خواب میں آپ کروڑ پتی بن جاؤ، میں بن جاؤں، صبح اٹھیں گے تو ہم جو ہے نا وہ کروڑ پتی نہیں ہوں گے بھائی، وہی کھڑے ہوں گے۔ رات میں کسی اچھے ہوٹل سے کھانا کھاؤ گے تو صبح اٹھو گے تو پیٹ بھرے ہوں گے یا خالی ہوں گے؟ وہ خالی ہوں گے بھائی۔ لیکن حضور خواب میں ملے تو حضور ملتے ہیں، حضور عطا کرے تو گمان نہیں حقیقت میں عطا کرتے ہیں۔ یہ اس دیہاتی سے پوچھو جو روزہ رسول پہ آگے کہتا ہے میں آپ کا مہمان ہوں، میں بھوکا مجھے کھانا دو۔ حضور خواب میں ملتے ہیں، ہاتھ میں روٹی تھی، فرمایا یہ لو میرے مہمان روٹی۔ وہ دیہاتی کہتا ہے میں نے آدھی کھا لی خواب میں اور آدھی ابھی باقی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلتی ہے تو باقی آدھی میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ ایک امام بصیری سے پوچھو جس نے ساری زندگی بادشاہوں کی مدح میں لکھا، فالج نے آ گھیر لیا، بستر علالت پہ آ گرا، زندگی موت سے لڑنے لگا۔ بھائی جان غم اس وقت تکلیف دیتا ہے جب کوئی غم گسار نہ ہو، غم بانٹنے والے ہوں تو غم غلط ہو جاتا ہے۔ ساری زندگی بادشاہوں کی مدح میں لکھنے والا آج مشکل میں آیا تو کوئی دل جوئی کے لیے نہ آیا، دل کا آئینہ ٹوٹا، کہتا ہے بصیری چھوڑ یار، ساری زندگی بادشاہوں کی مدح میں لکھا کچھ نہ ملا۔ وہ کہتے ہیں آج میں نغمہ لکھوں گا امام الانبیاء کا، آج میں قصیدہ پڑھوں گا آمنہ کے لال کا۔ پھر قلم لے کے کیا لکھتا ہے مولا صلی وسلم دائماً آبادا، پھر اتنی روشنیاں اجالے پھیلتے ہیں بھائی۔ بصیری لکھ کے آنکھیں بند کر کے کیا کہتا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے حضور کا قصیدہ لکھا اور لکھ کے سو گئے۔ حضور خواب میں تشریف لے آئے، فرمایا بیٹے جو قصیدہ میری شان میں لکھا ہے وہ مجھے پڑھ کے سناؤ۔ یار بصیری حضور کے قدموں میں کھڑے ہیں، ادب کے تمام تر تقاضوں کو بجا لاتے ہوئے حضور کا قصیدہ پڑھتے ہیں۔ بیٹا شاگرد مرید اپنے اپنے رشتوں کے ساتھ فخر جانتا ہے جب وہ علم کی گزرگاہوں سے گزرتا ہوا اعلیٰ مسند پہ بیٹھتا ہے۔ بیٹا باپ کے قدموں میں، شاگرد استاد کے قدموں میں، مرید شیخ کے قدموں میں۔ میں نے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مشایخ کے قدموں میں قرآن کی بولیاں بولی، یہ میرا فخر ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ سارے فخر شرف اعزاز اپنی جگہ پہ۔ بصیری کو دیکھو یار کہاں کھڑے ہیں جہاں حسان بن ثابت کھڑے ہو کر محمد عربی کی نعتیں پڑھتے ہیں۔ اعزاز ملا، حضور کے قدموں میں کھڑے ہیں اور قصیدہ پڑھتے ہیں، اور میرے نبی ساتھ ساتھ جھومتے بھی ہیں۔ دست شفا پھیرا، اللہ نے جو ہے وہ قوت عطا فرمائی، اور جاتے ہوئے حضور اپنی چادر انعام دیتے ہیں کہ بصیری یہ تیرا انعام ہے۔ صبح اٹھتے ہیں، خوشبوؤں کے قافلے بھی اترے تھے، جو چادر میرے رسول نے خواب میں عطا فرمائی تھی، صبح اٹھتے ہیں تو وہ سرانے موجود بھی ہوتی ہیں۔
حضور کسی کی خواب میں آئے تو حقیقت میں آتے ہیں. حضرت علی فرماتے حضور خواب میں ملے, حضور مصلی امامت پہ کھڑے ہیں, ہم پیچھے کھڑے ہیں, 2 مخصوص صورت تلاوت ہوئی, سلام پھیرا تو ایک صاحب کھجوریں لے کے آ گیا. حضور نے سب کو ایک ایک کھجور دی, مجھے بھی دی. کہتے کھائی تو بڑی مزیدار تھی. فرماتے میرا جی چاہا کہ حضور سے ایک اور کھجور کی گزارش کروں, لیکن ادب مانے تھا کہ حضور نے جب سب کو ایک ایک دی ہے تو میں کیوں دوسری کا تقاضا کروں. فرماتے خواب میں کھجور کھا رہا تھا, آدھی جو کہتے کھجور کھا لی میں نے اور میری آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو کھجور کا ذائقہ میری زبان پہ موجود تھا, اور ادھر مسجد نبوی میں فجر کی اذان بھی ہو رہی تھی. فرماتے میں مسجد میں آیا, حضرت عمر کا دور تھا, آپ فرماتے مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے, وہی صورتیں جو خواب میں میرے رسول نے تلاوت فرمائی, وہی صورتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی. فرماتے سلام پھیرا, جس طرح خواب میں کھجوریں آئیں, فرماتے میں نے ان آنکھوں سے اس کسی صاحب کو کھجوریں لاتے ہوئے دیکھا. جس طرح حضور نے تقسیم کی حضرت عمر فاروق بھی تقسیم کرنے لگے, سب کو ایک ایک دی, مجھے بھی دی. فرمایا کھائی تو مزہ رات والا تھا, خواب والا تھا. فرماتے وہاں مانگ نہ سکا کیونکہ وہاں ادب مانے تھا, لیکن یہاں دوستانہ تھا, یارانہ تھا. میں نے آواز دے کے کہا عمر ایک اور نہیں دو گے؟ مسکرا کے فرمایا اگر حضور نے دی ہوتی تو میں بھی تجھے دے دیتا. بھائی یہ تو پیار کرتے تھے, یہ بدبخت ہے جو دیواریں کھڑی کر رہے ہیں. ان کے تو آپس میں محبت ہی بڑھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تو ایک بدو آیا, اس نے گھوڑا حضور کے ہاں فروخت کیا, کچھ قیمت ادا کر دی گئی اور کچھ کا وعدہ ہو گیا. یہ باہر آیا, سیدھا سادہ بھولا بالا تھا. مولا کائنات فرمانے کیسے آنا ہوا؟ اس نے ساری بات سنائی کہ میں نے حضور کے ہاں گھوڑا فروخت کیا ہے, کچھ قیمت ادا ہوگی اور کچھ باقی ہے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ میرا ایک سوال ہے کہ تم دوبارہ واپس آؤ اور حضور تشریف فرما نہ ہو تو پھر وہ قیمت کون دے گا؟ اس نے کہا میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں, میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی. اس نے کہا اچھا میں جا کے حضور سے عرض کر لیتا ہوں. آگے کہتا جی سرکار حضور میں آؤں اور آپ تشریف فرما نہ ہو تو پھر میں کس سے وہ قیمت وصول کروں گا؟ تو حضور فرماتے وہ قیمت میرا ابو بکر ادا کر دے گا. حضرت علی باہر کھڑے ہیں, فرمایا ہاں جی بات ہوئی. کہا بات ہوئی. کہا کس کا نام لیا؟ کہا جی حضور نے جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر کا نام لیا ہے, آپ نے بٹھا لیا. کہا دوبارہ آؤ, اگر یہ بھی نہ ہوئے تو پھر؟ تو کہا میں پھر پوچھ لیتا ہوں. یہ دوبارہ پھر آ گیا. آگے کہتا جی حضور میں آؤں, آپ بھی نہ ہو, ابو بکر بھی نہ ہو تو پھر قیمت کون دے گا؟ تو حضور فرماتے پھر میرا عمر قیمت ادا کر دے گا. اللہ اکبر. یہ پھر واپس آیا. حضرت علی نے پھر بٹھا لیا, 2-4 منٹ لگائے. فرمایا کہ یار دوبارہ جاؤ حضور سے عرض کرو, اگر آپ بھی نہ ہوئے, ابو بکر بھی نہ ہوئے, عمر فاروق بھی نہ ہوئے تو قیمت کون ادا کرے گا؟ اس نے کہا میں جا کے پوچھ لیتا ہوں. اس نے بھی نہیں کہا کہ میں 2-3 دفعہ پہلے تو گیا ہوں, تو بار بار ذرا دیکھ لیں آپ. یہ بھی واپس آگے اس نے کہا کہ حضور میں آؤں, آپ بھی نہ ہوں, ابو بکر بھی نہ ہو, عمر بھی نہ ہو تو قیمت کون ادا کرے گا؟ تو حضور فرماتے پھر قیمت میرا عثمان ادا کر دے گا. یار اس کی موج نہیں لگی, بار بار آ رہا ہے, محبوب کی چوکھٹ پہ حضور کی زیارت نصیب ہو رہی ہے. حضرت علی انتظار میں تھے کہ حضور نام کس کا لیتے ہیں. کہا ہاں جی کیا بنا؟ کہا جی حضور نے عثمان غنی کا نام لیا ہے. حضرت علی نے پھر اس پہ تھوڑی سی محنت کی. کہا جاؤ دوبارہ حضور سے عرض کرو کہ میں دوبارہ آؤں, آپ بھی نہ ہوئے, ابو بکر بھی نہ ہوئے, عمر بھی نہ ہوئے, عثمان بھی نہ ہوئے تو قیمت کون ادا کرے گا؟ سنیے گا وہ دیہاتی پھر حضور کے سامنے, گھوڑا فروخت ہو گیا ہے, کچھ قیمت باقی ہے. یہ ایک بار نہیں, ایک وقت میں, تھوڑے سے وقت میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ 4 سے 5ویں دفعہ آنے لگا ہے. 4تھی دفعہ آیا اور آگے کہتا جی حضور میں پھر حاضر ہو گیا ہوں, مجھے بتائیے گا میں دوبارہ آؤں, آپ بھی نہ ہو, ابو بکر بھی نہ ہو, عمر بھی نہ ہو, جناب عثمان بھی نہ ہو تو پھر قیمت کون ادا کرے گا؟ حضور مسکرائے, فرمایا جو باہر کھڑا تجھے بار بار اندر بھیج رہا ہے نا, پھر قیمت وہ ادا کرے گا. اور بھائی وہ تو محبت کرتے تھے آپس میں, وہ تو بے پناہ محبتیں رکھتے تھے. حضرت علی جناب شیخین اکٹھے تھے, دونوں شخصیات کے قد بڑے اور حضرت علی کا قد درمیانہ تھا, درمیان میں ہی تھے آپ. تو کسی نے کہا کہ آج ابو بکر تو ہمارے درمیان علی اس طرح لگ رہے ہو جس طرح لانا میں نون ہوتا ہے, لانا میں نون ہوتا ہے. مسکرا کے فرمایا اگر لانا سے نون کو نکال دو تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ لا رہ جاتا ہے. تو ان کی محبت تھی یار, آپس میں بے پناہ پیار تھا. اور میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا تھا کہ آپ کے معاملے میں 2 گروہ, جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں 2 گروہ برباد ہوئے تھے نا,
ایک محبت کر کے ایک نفرت کر کے. فرمایا آپ کے معاملے میں بھی دو گروہ برباد ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے بعض نے ابن اللہ کہہ دیا اور بعض نے قتل کے منصوبے بنائے, ان کی ماں پہ تہمت لگائی. ایک محبت کر کے برباد ہو گئے اور دوسرے بغض رکھ کے. اور حضرت علی سے فرمایا ایک محبت میں آگے بڑھ جائیں گے, اور جو محبت والے وہ اتنے آگے بڑھے انہوں نے معبود کہہ دیا. اور حضرت علی کے دور میں کہا گیا تو آپ نے گردن تن سے جدا کر دی. بعض نے معبود کہہ دیا, بعض نے نبیوں سے افضل کہہ دیا, بعض نے معصوم کہہ دیا, بعض نے شیخین سے افضل کہہ دیا. اور حضرت علی سے حضرت حنفیہ آپ کے بیٹے ہیں, عرض کرتے کہ ابا جان اس کائنات میں حضور کے بعد سب سے افضل کون؟ فرمایا ابو بکر, ثم من, پھر کون؟ فرمایا عمر. اور آپ خود فرماتے جس نے مجھے شیخین سے افضل کہا, فرمایا میں اس پر وہی حد جاری کروں گا جو ایک مفتری پہ جاری کی جاتی ہے. ایک محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے اور دوسرے بغض والے. یہ جو معجزہ ہے میرے نبی کا سورج عصر کے وقت پہ پلٹ آیا, اس کا تعلق مولا کائنات سے انکار اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کا تعلق حضرت علی سے ہے. ابن ملجم نے وہ شہید کیا تھا, ایک محبت میں بڑھے اور ایک بغض میں بڑھے. بھائی جان آپ کو مبارک ہو, ہم نے مولا کائنات کا جو مقام میرے رسول نے بتایا, ہم بھی اور ہماری نسلیں بھی اس کا احترام کرتی ہیں. سادے لفظوں میں بھائی ہم دار والوں کے بھی نوکر ہیں اور گھر والوں کے بھی نوکر ہیں. کسی نے, میں موسم اچانک سے تلف ہو گیا تو کسی نے کہا کہ جی میرا ایک سوال ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے یا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے. سوال کرنے والے کی ذہنیت دیکھیے گا. تو آپ نے بڑا معقول جواب دیا. آپ فرماتے ہیں اگر بیٹی ہونے کے ناطے سے دیکھا جائے نا تو عائشہ بیٹی ہے ابو بکر کی اور فاطمہ بیٹی ہے نبی کی. تو فرمایا نبی کی بیٹی سے ابو بکر کی بیٹی افضل نہیں ہو سکتی. اور فرمایا اگر بیوی ہونے کے ناطے سے دیکھا جائے تو فاطمہ بیوی ہے علی کی اور عائشہ بیوی ہے نبی کی. نبی کی بیوی سے علی کی بیوی افضل ہے. ہم دار والوں کے بھی نوکر ہیں اور گھر والوں کو بھی نوکر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان بچوں کی محنت